ہم جڑواں بھائی تھے۔ میٹرک کے امتحان میں میرے بھائی نے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ میں فیل ہوا۔ بورڈ میں پہلی پوزیشن لینے کی خوشی میں میرے باپ نے بھائی کو ایک قیمتی سائیکل خرید کر دی جبکہ میرے لیے ایک موٹا سا ڈنڈا تھا۔ ابا جان نے ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھایا اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں دل برداشتہ ہوا اور گھر سے بھاگ گیا۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ لوٹ کر دوبارہ گھر میں نہیں آؤں گا۔ میرے گھر سے چلے جانے پر کسی پر کوئی فرق نہ پڑا سوائے میری ماں کے۔ میری ماں میری جدائی میں روتی تھی تو ابا جان اسے ڈانٹتے تھے کہ واجد ہمارے لیے مر چکا ہے، لہٰذا رونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اسے اپنا بیٹا ہی تسلیم نہیں کرتا، تو تم کس کے لیے رو رہی ہو؟ میں ایک مشہور ڈاکو کے گینگ میں شامل ہو چکا تھا۔ مجھے گھر سے بھاگے ہوئے 15 سال بیت چکے تھے۔ ان 15 سالوں میں ہم سب سے بڑے بینک کی ڈکیتی کرنے والے تھے۔ میں ماسک پہنے بینک کے اندر داخل ہوا تو ابا جان اس وقت اپنی پینشن لینے کے لیے بینک میں آئے ہوئے تھے۔ میں نے تمام لوگوں کو فرش پر الٹا لیٹنے کا حکم دیا تو ابا جان نے فوراً۔ ماسٹر رفیق کے گھر جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی۔ یہ دن ماسٹر رفیق کی زندگی کا سب سے یادگار دن تھا جب اس کے ہاں جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ ماسٹر رفیق کوئی معمولی انسان نہیں تھے بلکہ اپنے پیشے کے لحاظ سے بہت مخلص انسان تھے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اس نے اپنی شادی کے دن بھی چھٹی نہیں کی تھی۔ وہ صبح اسکول پڑھانے کے لیے گئے تھے، پھر شاٹ لے کر دلہن کو لینے چلے گئے اور پھر واپس اسکول چلے گئے۔ حالانکہ ماسٹر رفیق کی دلہن اس بات پر کافی ناراض تھی اور کئی دن تک اس سے ناراض رہی، بولی نہیں، لیکن پھر بھی ماسٹر نے انہیں منا لیا۔ 6 سال تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی تو بیوی نے یوں ہی کہہ دیا کہ اگر آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس بات پر ماسٹر جی کو غصہ آ گیا تھا اور وہ اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتے تھے اور دوسری شادی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ 8 سال بعد ماسٹر جی کے ہاں جڑواں بیٹوں کی پیدائش ان کی زندگی میں خوشی کی بہار لے کر آئی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ خوشی کے اس موقع پر انہوں نے اسکول کے تمام بچوں میں مٹھائی تقسیم کی۔ دونوں بیٹے ماسٹر جی کی آنکھوں کے تارے تھے۔ ایک کا نام واجد اور دوسرے کا نام ماجد تھا۔ ماجد پڑھائی میں بہت زیادہ اچھا تھا جبکہ واجد اتنا زیادہ لائق نہیں تھا۔ ماسٹر صاحب نے واجد پر خصوصی توجہ دی تاکہ وہ بھی اپنے بھائی کی طرح پڑھائی میں لائق ہو جائے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اس کی کارکردگی میں کسی قسم کی بہتری نہ آ سکی۔ یہ بات ماسٹر صاحب کے لیے کافی پریشان کن تھی۔ ان کی پڑھائی کی عدم موجودگی دیکھ کر ماسٹر صاحب واجد کی کافی پٹائی کیا کرتے تھے، مگر ان تمام باتوں کے باوجود وہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اکثر اوقات تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ ماسٹر صاحب سوئے ہوئے ہوتے تو وہ اپنے باپ کے پیروں کو دبانا شروع کرتا، جبکہ ماجد نے تو کبھی ایسا نہیں کیا تھا کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ تم نے صرف تعلیم پر توجہ دینی ہے، تمہاری منزل ایک بڑا آدمی بننا ہے۔ چھوٹی سی عمر میں ماجد کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی تھی۔ بڑا آدمی بننے کے لیے مجھے سخت محنت کرنا پڑے گی۔ ایک بار ماسٹر صاحب کو بہت سخت بخار تھا۔ اس بخار کی حالت میں ماسٹر صاحب اسکول چلے گئے کیونکہ ماسٹر صاحب کا ریکارڈ تھا کہ انہوں نے زندگی میں کبھی چھٹی نہیں کی تھی۔ ڈاکٹر کی طرف سے منع کیا گیا تھا کہ آج آپ آرام کریں، مگر ڈاکٹر صاحب کی نصیحت کے باوجود وہ اسکول کے بچوں کو پڑھانے کے لیے چلے گئے۔ اسکول میں پڑھانے کے دوران ہی ماسٹر صاحب کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ واجد نے جیسے ہی دیکھا کہ اس کا باپ زمین پر گرا ہے تو وہ بھاگا اور اپنے باپ کا سر اپنی گود میں ڈال لیا، جبکہ ماجد ڈاکٹر کے پاس بھاگا۔ ماسٹر صاحب کو گھر واپس لایا گیا۔ اس رات بہت تیز بارش تھی اور لائٹ بھی نہیں تھی، گرمی کافی زیادہ تھی۔ واجد نے ہاتھ کا پنکھا اٹھایا اور اپنے باپ کو پنکھے سے ہوا دینے لگا۔ آدھی رات تک وہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا لیکن اپنے باپ کو گرمی محسوس نہ ہونے دی۔ جب اس کی ماں نے دیکھا تو حیران ہوئی۔ وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ واجد نے ماں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ یہ تھی اس کی اپنے باپ سے محبت، لیکن اس نے یہ محبت کبھی ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ گھر میں اس کی صرف ماں ہی تھی جو یہ حقیقت جانتی تھی
کہ واجد اپنے باپ سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن اس نے اپنی ماں کو بھی منع کیا تھا کہ ابا کو کبھی اس بارے میں نہیں بتانا۔ ایک دن اسکول میں جھگڑا ہوا۔ جھگڑے کے دوران ایک لڑکے نے واجد اور ماجد دونوں کو باپ کی گالی دی۔ واجد سے یہ برداشت نہ ہوا اور اس لڑکے کی پٹائی کر دی۔ اس کے بعد جب دونوں گھر آئے تو ماجد نے اپنے باپ سے واجد کی شکایت کی کہ بھائی نے آج ایک لڑکے کی پٹائی کی ہے، جس کی وجہ سے ماسٹر صاحب نے ہمیں اسکول سے نکال دیا اور کہا کہ کل اپنے والد کے ساتھ ہی آنا ہے۔ اس بار بھی ماسٹر صاحب نے اپنے بیٹے کو خوب مارا، جبکہ ماجد چپ چاپ اپنے بھائی کو مار کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ بار بار واجد کو مار بھی رہے تھے اور ساتھ ساتھ اپنی بیوی سے گلہ کر رہے تھے کہ جب دونوں پیدا ہوئے تھے تو اس کا گلا گھونٹ دیتی تو مجھے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ واجد کہنے لگا بابا وہ آپ کو گالی دے رہے تھے۔ اس پر ماسٹر صاحب کو مزید غصہ آیا اور اس کے منہ پر ایک تھپڑ مار کر کہا کہ میں نے تمہیں اسکول بدماش بننے کے لیے نہیں بھیجا۔ اس نے اگر گالی دی تو اس نے خود اپنی زبان گندی کی، تجھے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارے ساتھ ماجد بھی تو کھڑا تھا، اس نے تو ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ دراصل بات یہ ہے کہ تجھ میں عقل ہی نہیں ہے، نہ شعور ہے، جبکہ تمہارا بھائی باشعور ہے۔ آئندہ اگر مجھے تم نے شکایت کا موقع دیا تو تمہیں اسکول نہیں بھیجوں گا، بلکہ مزدوری کرنے کے لیے کہیں بھیج دوں گا۔ تم اسی لائق ہو، تعلیم حاصل کرنے کے لائق نہیں۔ غرض ماسٹر صاحب کے منہ میں جو آیا اس نے کہہ دیا۔ اس رات واجد کو نیند نہیں آئی تھی۔ وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ میں نے کیا غلط کیا ہے۔ اس نے میرے باپ کو گالی دی اور اتنی گندی گالی دی، مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ خیر اس نے دل میں اس بات کا تہیہ کر لیا کہ اب جو بھی ہو جائے میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا، کیونکہ میرے اس عمل سے ابو جان کو تکلیف ہوتی ہے اور میں ابو جان کی تکلیف کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ پڑھائی میں لائق ہونا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس نے بہت کوشش کی، محنت بھی کرتا تھا، لیکن ذہنی لحاظ سے کمزور ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ پڑھائی میں ویک ہی تھا اور کم نمبر لیتا تھا۔ مگر پڑھائی کے علاوہ اس نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ اب ابو کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اس نے اپنے باپ سے معافی بھی مانگی تھی تو ماسٹر رفیق نے یہی کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ میٹرک کے امتحانات ہوئے تو ماجد تو بہت ہی خوش تھا کیونکہ اس کے پیپر بہت اچھے ہوئے تھے، جبکہ واجد دل ہی دل میں بڑا ڈرا ہوا تھا۔ اسے شک تھا کہ وہ فیل ہو جائے گا اور ہوا بھی وہی جس کا اسے خدشہ تھا۔ امتحان کا نتیجہ آیا تو ماسٹر صاحب کے بیٹے ماجد نے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ یہ ایک ایسا موقع تھا جس کی وجہ سے ماسٹر صاحب بہت زیادہ خوش تھے، لیکن اس رنگ میں بھنگ تب پڑا جب ماسٹر صاحب کو پتہ چلا کہ واجد فیل ہو چکا ہے۔ اس پر اس نے اپنے بیٹے کو خوب ڈانٹا اور کہا کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ایک ہی دن تم دونوں پیدا ہوئے، ایک ہی ماں کی اولاد ہو، ایک بیٹا میرا سر فخر سے بلند کر رہا ہے تو دوسرا میرا سر شرم سے جھکا رہا ہے۔ واجد اپنے باپ سے کہنے لگا، بابا میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ سائنس میری سمجھ میں بالکل نہیں آتا، میں آرٹس کے سبجیکٹ میں میٹرک کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے میری نہ مانی۔ اس پر ماسٹر صاحب کو غصہ آیا اور انہوں نے ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھایا اور واجد پر ڈنڈوں کی برسات کر دی اور کہا کہ زبان چلاتا ہے وہ بھی اپنے باپ سے، میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ ماں بیچاری اپنے بیٹے کو باپ سے الگ کر رہی تھی۔ اس واقعے کا واجد کے دماغ پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اسے اس بات کا بہت صدمہ تھا کہ اس کا باپ اس کو سمجھنے میں اتنا ناکام کیوں ہے۔ کیا ہوا اگر میں پڑھائی میں کمزور ہوں تو میں ان سے اتنی محبت بھی تو کرتا ہوں، تو میری ماں اس محبت کی قدر میرا باپ کیوں نہیں کرتا؟ وہ بہت دل برداشتہ ہو چکا تھا اور گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے والدین کو یہ بات نہ بتائی۔ آج صبح جب وہ اسکول جانے لگا تو وہ اپنے گھر کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گھر کی دیواروں کو دیکھ کر اداس تھا کیونکہ آج وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اسکول سے جب چھٹی ہوئی اس کے بعد وہ گھر نہ آیا۔ چھٹی کے وقت ماجد اکیلا ہی گھر آیا تو ماں نے پوچھا کہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا، بھائی مجھے چھٹی کے بعد نظر نہیں آیا۔ میں اسکول کے گیٹ پر کھڑا اس کے انتظار میں، سارے لڑکے اسکول سے جا چکے تھے جبکہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد میں اکیلا گھر واپس چلا آیا اور ماں تھی اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی تھی
اور ماجد کو ڈانٹ رہی تھی کہ اپنے بھائی کو تلاش کرنا تھا تم نے، اس کے بغیر کیسے واپس آئے؟ اپنی بیوی کو چلاتے ہوئے ماسٹر صاحب نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، اتنا کیوں چلا رہی ہو؟ اس نے بتایا کہ واجد آج گھر نہیں آیا۔ اس پر ماسٹر صاحب نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، منحوس کہیں کھیل رہا ہوگا۔ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ خدا کا خوف کیجیے ماسٹر صاحب، وہ آپ کی اولاد ہے، آپ کا سگا بیٹا ہے، آپ نے واجد کی کبھی قدر ہی نہیں کی۔ اس پر ماسٹر صاحب نے کہا کہ اس کے پلے ہے کیا، میں اس کی قدر کروں؟ قدر تو خود کروانی پڑتی ہے، اپنے کردار، اپنی محنت سے، لیکن اس میں کوئی ایسی خصوصیت ہی نہیں جس کی وجہ سے میں اس کی قدر کروں۔ شام ہونے کو تھی لیکن واجد کا کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ اس کی ماں کا برا حال تھا، لیکن ماسٹر صاحب واجد سے مکمل طور پر بے نیاز تھے اور دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ بدبخت واپس آ ہی جائے گا۔ لیکن جب رات ہوئی اور وہ واپس نہ آیا تو ماسٹر صاحب کو بھی پریشانی ہوئی۔ اس نے اس کے ارد گرد دوستوں سے پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ واجد ہمارے پاس نہیں آیا تھا، وہ اپنی سائیکل پر سوار ہو کر شہر کا چپا چپا گھوم رہے تھے۔ اپنے بیٹے سے زیادہ اسے اپنی بیوی کی فکر تھی، کیونکہ وہ اپنی بیوی کو بیٹے کی پریشانی میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا، ابھی تک اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ گھر واپس آئے تو بیوی بھاگ کر ماسٹر صاحب کے آگے آئی، کہا میرا بیٹا کہاں ہے؟ ماسٹر صاحب خاموش تھے۔ اس کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے بیوی سمجھ گئی۔ وہ رو رو کر اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ سے کہتی تھی میرے بیٹے پہ اتنی سختی مت کریں، لیکن آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ماسٹر صاحب نے اپنی بیوی کو تسلی دی کہ پریشان مت ہو، وہ واپس آ جائے گا۔ یہ رات اس کی بیوی کے لیے بہت کٹھن تھی۔ یہ پہلی رات تھی جس رات اس کا بیٹا گھر میں موجود نہیں تھا۔ یہ بات اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، جبکہ ماسٹر صاحب کے ملے جلے تاثرات تھے۔ صبح ہوئی تو ماسٹر صاحب اپنی بیوی کی ضد پر پولیس اسٹیشن گئے اور اپنے بیٹے کی گمشدگی کا پرچہ درج کروایا۔ وہ جب بھی اسکول سے واپس آتا تو اپنی بیوی کو روتا ہوا دیکھتا، جس پر ایک دفعہ ماسٹر صاحب نے اسے ڈانٹا بھی تھا اور کہا تھا کہ اتنا رونے کی ضرورت نہیں، رو تو ایسے رہی ہو جیسے تمہارا لائق اور ذہین ترین بیٹا گم ہو گیا ہو۔ اس پر بیوی نے ماسٹر صاحب سے کہا کہ آپ کا دل پتھر کا ہو چکا ہے، یا پھر آپ ایک ماں کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے جس کا بیٹا اس سے جدا ہو جائے۔ واجد وہ شہر چھوڑ چکا تھا۔ وہ چکوال جانے والی ایک مسافر بس پر بیٹھا اور ادھر ادھر کام دھندا تلاش کرنے لگا، کیونکہ اسے کوئی بھیک دینے والا بھی نہیں تھا۔ وہ ایک کریانہ کی دکان پر کام کرنے لگا۔ کریانہ کے مالک نے اسے لاوارث سمجھتے ہوئے ایک دکان پر رکھ لیا تھا، 2 وقت کا کھانا بھی دیتا تھا، اور اپنی غیر موجودگی میں وہ واجد سے یہی کہتا کہ تم دکان کا خیال رکھنا، گاہک آ جائیں تو ان سے اچھے طریقے سے پیش آنا۔ دکان کا مالک اب نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتا تو پیچھے واجد اس کی دکان سنبھالتا، گاہکوں سے اچھے طریقے سے پیش آتا اور امانت میں کبھی خیانت نہیں کی۔ یہی وجہ تھی کہ دکان کا مالک اسے پسند کرتا تھا، کیونکہ اس نے اپنے مالک کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ دکان کے مالک کا بیٹا آوارہ اور نکما تھا۔ اس کا باپ اپنے بیٹے کی وجہ سے کافی پریشان تھا۔ وہ بھی پڑھائی چھوڑ چکا تھا اور دوستوں کے ساتھ آوارہ گھومتا تھا۔ دکاندار نے کوشش کی تھی کہ اس کا بیٹا دکان میں اس کا ہاتھ بٹائے، لیکن وہ یہ بھی نہیں کرتا تھا۔ ایک دن دکاندار کا بیٹا واجد کے پاس آیا اور کہنے لگا تم میرا فلاں کام کر کے واپس آ جاؤ، اس وقت تک میں دکان کو سنبھالتا ہوں۔ واجد نے اس بات سے انکار کیا تو اس نے کہا نیب سے تمہاری شکایت کروں گا۔ واجد رضامند ہو گیا اور جیسے ہی دکان سے باہر گیا تو دکاندار کے بیٹے نے گلے کی صفائی کی، سارے پیسے گلے سے اٹھا کر چلتا بنا۔ واجد جب واپس آیا تو دکان میں کوئی موجود نہیں تھا اور گلہ بھی خالی تھا۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ دکاندار جب مسجد سے نماز پڑھ کر واپس آ رہا تھا تو راستے میں اس کے بیٹے نے اپنے باپ کے کان بھرے اور کہا کہ آپ کو اس لڑکے پر بہت بھروسہ تھا، میں نے خود دیکھا کہ یہ گلے سے پیسے اٹھا کر کسی کو دے رہا تھا۔ دکاندار کو اس بات کا یقین نہ آیا اور جب وہ دکان میں گیا تو خالی گلے کو دیکھ کر اس سے بہت غصہ آیا۔ اس نے واجد کو کان سے پکڑا اور کہا کہ بے غیرت انسان، تم نے میرے اعتماد اور بھروسے کا فائدہ اٹھایا ہے، کس کو دیا ہے تم نے میرا پیسہ؟ واجد اسے حقیقت بتانا چاہتا تھا، لیکن اس نے واجد کی ایک نہ سنی اور مسلسل مارتا رہا۔ مجبور ہو کر واجد نے اپنے مالک سے کہا کہ اگر آپ مجھے یہاں سے جانے دیں تو میں وہ پیسے لے کر ابھی واپس آتا ہوں۔ دکاندار نے اپنے بیٹے کو بھی واجد کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ پیسے لے کر بھاگ نہ جائے۔ بیچارہ واجد مار کھا کے وہاں سے سر جھکائے جا رہا تھا۔
اور دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایمانداری کرنے کا مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پچھلے 6 ماہ سے میں اس شخص کی دکان کی رکھوالی کرتا رہا، صرف 2 وقت کی روٹی کھاتا تھا۔ کبھی اس سے کسی بات کی فرمائش نہ کی کہ میرا معاوضہ بڑھا دے، چاہے وہ مجھے مہینے کا 1000 روپیہ بھی دیتا تب بھی میں خاموشی سے لے لیتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس نے مجھ پر بھروسہ نہ کیا اور جانوروں کی طرح مجھے مارنا شروع کر دیا۔ راستے میں وہ دکاندار کے بیٹے سے یہی بار بار کہہ رہا تھا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، بلکہ تم نے تو اپنے باپ کو دھوکہ دیا۔ اس پر دکاندار کا بیٹا بار بار یہی کہتا کہ بکواس بند کرو، تمہاری بات کا کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، اور دیکھو میں نے اپنے باپ کی دکان سے پیسے چرائے، لیکن اس کے باوجود میرا باپ پھر بھی مجھ پر بھروسہ رکھتا ہے اور تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کرتا۔ باتوں باتوں میں واجد اچانک جلدی سے بھاگنا شروع ہوا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ دکاندار کے بیٹے نے اسے پکڑنے کی بھی کوشش نہ کی اور واپس باپ کو آ کر بتایا کہ آپ کا نوکر فرار ہو چکا ہے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر وہ اپنا ٹھکانہ بدلتا رہا، مگر اس کے باوجود وہ گھر واپس نہ گیا۔ کافی عرصے بعد ایک سیٹھ صاحب کے ہاں اس نے ڈرائیونگ کی نوکری شروع کر دی۔ سیٹھ صاحب اسے ماہانہ 10,000 روپے تنخواہ دیتے اور سیٹھ صاحب کو آفس گھر تک اور گھر سے آفس تک چھوڑتے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی لانگ ٹور پر بھی وہ اپنے سیٹھ صاحب کے ساتھ جایا کرتا۔ وہ سیٹھ صاحب کی بیٹی کو کالج بھی چھوڑنے کے لیے جاتا اور پھر واپس پک اپ بھی کرتا۔ کالج سے واپسی پر اس کی بیٹی واجد سے کہتی کہ گاڑی ایک ہوٹل کی طرف لے جاؤ۔ واجد نے اس کی بیٹی سے کہا کہ سر کی طرف سے مجھے ہدایت ہے کہ آپ کو کالج سے گھر ہی لے کر آنا ہے۔ اس پر وہ چلا کر بولی، میں نے ابا سے بات کی تھی، لہٰذا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر نوکری سے ہاتھ دھو لو۔ واجد نے گاڑی ایک ہوٹل کے باہر کھڑی کی۔ وہ لڑکی گاڑی سے اتری اور ہوٹل کے اندر داخل ہوئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا۔ واجد کو شک ہوا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ضرور ہے، مگر وہ خاموش رہا۔ وہ لڑکی بار بار اس جگہ جانے لگی۔ 3 بار ایسا ہوا تو واجد کے ضمیر نے اس بات کی اجازت نہ دی کہ اس معاملے میں خاموش رہا جائے اور اس کے باپ کو بھی حقیقت نہ بتائی تو یہ بات غلط ہے۔ اس نے سیٹھ کی بیٹی کو بھی وارننگ دی کہ میں جان چکا ہوں کہ آپ کسی لڑکے کے پاس جاتی ہیں اور میں یہ حقیقت سیٹھ صاحب کو ضرور بتاؤں گا۔ لڑکی خاموش رہی اور واجد کو کوئی جواب نہ دیا، لیکن دل ہی دل میں وہ ایک منصوبہ بنا چکی تھی۔ گاڑی جیسے ہی گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور بچاؤ بچاؤ کی آوازیں دینے لگی۔ چوکیدار اور مالی بھاگتے ہوئے آئے تو دیکھا اس لڑکی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ اس نے بڑی چالاکی سے واجد پر الزام لگایا اور اپنے کپڑے بھی پھاڑ ڈالے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ میرے باپ کو حقیقت ضرور بتائے گا۔ اس سے پہلے کہ یہ میرے باپ کو بتائے میں خود ہی اس کا کام تمام کرتی ہوں تاکہ ابا کو اس کی کسی بات کا یقین نہ آئے۔ چپڑاسی اور مالی نے واجد کو گاڑی سے نکالا اور مارنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد سیٹھ صاحب آئے تو اس نے دیکھا کہ واجد کو بری طرح وہ لوگ مار رہے ہیں اور ساتھ ہی اس کی بیٹی کھڑی تھی جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ مالی اور چپڑاسی نے سیٹھ صاحب کو بتایا کہ بی بی جی پر اس نے حملہ کیا تھا۔ سیٹھ صاحب کو بہت غصہ آیا اور اس نے واجد کو پولیس کے حوالے کیا۔ 1 سال تک وہ جیل میں رہا بغیر کسی وجہ کے، اور وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ آج کل کے دور میں ایمانداری کا کوئی فائدہ نہیں اور ایماندار شخص کو دنیا ایسے ہی ذلیل کرتی ہے۔ 1 سال جیل میں گزارنے کے بعد وہ جیل سے باہر آیا تو شیرا ڈاکو کے ہتھے چڑھ گیا۔ یہ خطرناک ڈاکو تھا جس کی نظر ہر وقت جیل پر ہوتی۔ وہ جیل سے آزاد ہونے والے نوجوانوں کو اپنے گینگ میں شامل کرتا تھا۔ اس معاملے میں پولیس والے بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ شیرا ڈاکو واجد کو اپنے ساتھ اپنے ڈیرے پر لایا اور اس سے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہو گے تو عیش کرو گے۔ وہ بھی آپ اس راستے پر چلنے کا فیصلہ کر چکا تھا کیونکہ ایمانداری کے راستے پر وہ 2 بار دھوکہ کھا چکا تھا۔ دونوں بار وہ بے قصور تھا، لیکن اس کے باوجود اسے سزا دی گئی، لہٰذا اس سے ایمانداری کی زندگی سے ہی نفرت ہو چکی تھی۔ وہ شیرا ڈاکو کے ساتھ کام کرنے پر مطمئن تھا اور کئی کارروائیوں میں اس نے شیر کا ساتھ دیا، اس کے منصوبے کامیاب بنوائے۔ شیرا اس حقیقت سے واقف تھا کہ واجد بڑے کام کا آدمی ہے، یہ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ نڈر بھی ہے اور یہ مجھے کافی آگے لے جا سکتا ہے، لہٰذا اس نے واجد پر خرچ کرنا شروع کیا، اسے گاڑی لا کر دی، ایک بڑا سا بنگلہ بھی اس کو تحفے میں دیا
آج انہوں نے سیٹھ صاحب کے بنگلے پر ڈاکہ ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ واجد شروع میں اس بات سے مکمل طور پر ناواقف تھا، کیونکہ وہ خفیہ طور پر بنگلے کے پیچھے والے راستے سے داخل ہوئے تھے، اور واجد کو اس وقت پتہ چلا کہ یہ سیٹھ صاحب کا گھر ہے جب اس کی نظر سیٹھ صاحب کی بیٹی پر پڑی۔ وہ اسی کمرے میں سو رہی تھی جہاں سیٹھ صاحب کی تجوری تھی۔ تجوری خالی کرنے کے بعد ان کا ایک ساتھی سیٹھ کی بیٹی کی طرف بھاگا، مگر واجد نے اس کا راستہ روک لیا اور کہا کہ لڑکی کو ہاتھ مت لگانا۔ اسی دوران دونوں کی لڑائی ہو گئی اور لڑائی کے دوران ہی پولیس وہاں موقع پر پہنچ گئی۔ مجبوراً انہیں وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ شیرا دونوں پر بہت غصہ تھا اور یہی کہا کہ تمہاری لڑائی کے چکر میں بہت بڑا خزانہ میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ صرف اور صرف تم دونوں کی لڑائی کی وجہ سے ایسے ہوا، آئندہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا میں نے ناصر کا راستہ روکا۔ شیرا اندر جل چکا تھا۔ اس کے دل میں آیا کہ ابھی واجد کو ختم کر دے، لیکن پھر یہی سوچا کہ یہ بندہ کام کا ہے، اس کو مارنے سے بھی میرا کافی نقصان ہوگا۔ اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کی صلح کروا دی اور ان سے عہد لیا دوبارہ کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ 15 سال میں یہ سب سے بڑا منصوبہ تھا جس پر عمل کرنے والے تھے۔ وہ ایک بینک کو لوٹنے والے تھے اور اس کو لوٹنے کا سارا منصوبہ بن چکا تھا۔ شیرا سمیت تمام ساتھیوں نے چہرے پر ماسک پہنا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ صبح 10 بجے کا ٹائم تھا جب 3 گاڑیوں پر سوار ہو کر وہ بینک کے پاس پہنچے۔ سب سے پہلے انہوں نے گارڈ کو گولی ماری۔ 5 سے 6 افراد بینک کے باہر رہے، باقی بینک کے اندر داخل۔ شیرے نے حکم دیا کہ سارے کسٹمر اور بینک کا سارا عملہ نیچے فرش پر لیٹ جائے، ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ 15 سال بعد واجد کی نظر اپنے باپ کے چہرے پر پڑی۔ اس کی داڑھی سفید ہو چکی تھی اور کافی کمزور ہو چکا تھا۔ واجد کے چہرے پر ماسک تھا، لہٰذا باپ نے اپنے بیٹے کو نہیں پہچانا۔ اس کا باپ اس دن پینشن لینے بینک آیا تھا اور اسے نہیں معلوم تھا کہ آج ہی بینک میں ڈکیتی ہے۔ اس کا بیٹا بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ وہ کسی صورت یہ بات برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا باپ اسے ایک ڈاکو کی شکل میں دیکھے۔ سارے لوگ فرش پر لیٹنے لگے، جبکہ ماسٹر بوڑھا ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ جھک رہا تھا۔ شیرا آگے آیا اور ماسٹر صاحب کو دھکا دیا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گرے۔ یہ بات واجد سے برداشت نہ ہوئی اور اس نے شیرے پر ہی پستول تان لیا اور شیرے سے کہا اپنے تمام لڑکوں سے کہو کہ وہ رابری سے باز رہیں، ورنہ میں تجھے گولی مار دوں گا۔ شیرا حیران ہوا کہ آخر واجد کو ہو کیا گیا ہے۔ وہ واجد کے اس عمل پر حیران تھا۔ اس کے بعد واجد نے جیب سے موبائل نکالا، ایک نمبر پر کال کی اور دوبارہ موبائل جیل میں ڈالا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بینک میں پولیس آئی۔ باہر کھڑے ڈاکوؤں سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ 2 پولیس والے زخمی ہوئے، جبکہ 6 ڈاکو موقع پر ہلاک ہوئے اور بینک کے اندر موجود ڈاکوؤں کو حراست میں لے لیا گیا۔ شیرے نے واجد کو دھمکی دی کہ جو کام تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے، میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گے۔ ہمارے گینگ میں غداری کی بہت بڑی سزا ہے اور تمہیں یہ سزا ضرور ملے گی۔ تم ڈاکوؤں کو جیل میں ڈال دیا گیا، جبکہ واجد کو پولیس کے مدد کرنے کی وجہ سے سزا میں تھوڑی رعایت دی گئی اور محض 2 ماہ کے لیے قید کیا گیا۔ واجد کو بتایا گیا کہ اس کا باپ اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہے، اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کا باپ روٹیاں بھی خود بناتا ہے، کیونکہ ماجد اپنے باپ کو چھوڑ کر امریکہ چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر بننے کے بعد اس نے پسند کی شادی کی تھی اور اس لڑکی کی خواہش تھی کہ اپنے والد کو اولڈ ہاؤس میں داخل کرواؤ۔ ماسٹر صاحب نے گھر سے جانے سے انکار کیا اور کہا یہ میرا گھر ہے، میں کسی صورت اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ماجد نے پہلے سے ہی امریکہ میں جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا۔ اسے جیسے ہی جاب ملی تو وہ اپنے باپ کو اکیلا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس سے امریکہ گئے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے، مگر ان 3 سالوں میں اس نے ایک بار بھی اپنے باپ کو کال نہیں کی تھی، نہ ہی اس کی خیریت پوچھی تھی۔ وہ باپ جو ماجد پر فخر کیا کرتا تھا، آج وہی اس کا بیٹا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود نالائق نکلا۔ یہ سن کر واجد کو بہت افسوس ہوا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ جیل سے آزاد ہونے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس جائے گا، مگر قسمت نے اسے یہ موقع نہ دیا۔ آزاد ہونے کے بعد وہ جیسے ہی رکشے میں بیٹھ کر باپ کی طرف جانے لگا تو راستے میں اسے گولی مار دی گئی۔ مارنے والوں نے واجد کی لاش کے ساتھ ایک خط بھی پھینکا تھا، جس پر لکھا تھا کہ ہمارے گینگ میں غداری کی سزا
صرف موت ہی ہے۔ شیرے کا نیٹ ورک بہت وسیع تھا۔ اس نے جیل میں ہوتے ہوئے بھی واجد کو قتل کروا دیا۔ ماسٹر صاحب نے جب اپنے مرے ہوئے بیٹے کی خبر اخبار میں دیکھی تو اس کی لاش کو اپنے گھر لے آیا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کی تدفین کی۔ واجد کو مرے ہوئے 5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اور ان 5 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس دن ماسٹر رفیق احمد اپنے بیٹے کی قبر پر نہ گئے ہوں۔ وہ روزانہ اپنے بیٹے کی قبر پر جا کر ان سے معافی مانگتے تھے، کیونکہ مرحوم بیوی نے اسے بتایا تھا کہ واجد آپ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر وہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا۔ افسوس کہ ماسٹر صاحب یہ ارمان لے کر ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے کہ وہ اپنے بیٹے سے معافی نہ مانگ سکے۔